بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ ایام تشریق سے گزر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن کی مہلت ہوتی ہے قربانی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج بھی کیا تھا تو آپ منا سے نکلنے میں 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد وہاں سے آپ نکل کر آئے تھے، تو 13 ذی الحجہ کی شام تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت باقی رہتا ہے۔ یعنی کہ کل آج 12 ذی الحجہ ہے اور کل 13 ذی الحجہ تاریخ ہے، تو کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے جو بھی قربانی کریں گے تو یہ سب قربانی میں شمار ہوگی۔ ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا ہو کہ مجھے بھی قربانی کرنی ہے، لیکن آج بھی کسی کے دل میں خیال آ جائے یا کل بھی اگر خیال آ جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جانور خرید کر یا حصے میں شریک ہو کر اپنی قربانی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بات معلوم کی تھی، بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ قربانی وغیرہ کے تعلق سے یا پھر حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے حج تمتع یا حج قران وغیرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تم لوگ جو بھی جانور قربان کرتے ہو تو اس کا گوشت پوست اور اس کا کوئی خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے دلوں کے حالات۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے کون بندہ کتنے خلوص کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بس اسی کو دیکھتا ہے کہ کون۔ آج کل ہمارے اپنے پاس ایک طرح کا رواج یہ بھی جو نا چلا آ رہا ہے کہ لوگ خوب قیمتی جانور خرید کر اس کو گلیوں میں گھمانا کرنا اور پوچھنے پر بتانا کہ میں نے اتنے میں یہ جانور خریدا ہے، تو یہ سب ایک طرح سے ریاکاری کا عمل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چپکے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی حیثیت دی ہے تو اس کے حساب سے بہترین جانور ہم نے خرید لیا اور اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آدمی کا تقوی اور اس کے اندر کتنی للہیت ہے، یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے بتائیں کہ ابھی کل تک ہمارے اپنے لیے قربانی کا وقت باقی ہے، اور اسی طرح سے تکبیرات وغیرہ کا بھی وقت برابر کل شام کا سورج غروب ہونے تک یہ سارے اعمال ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے۔ خاص کر تکبیرات، جیسا کہ میں نے یہ بھی بات بتائی ہے اس سے پہلے بھی کہ یہ صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والی چیز نہیں، بلکہ ہمیشہ جب یاد آ جائے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی صرف یاد دہانی کے لیے بلند آواز سے 1 بار کہیں 3 بار پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اور بھی آدمی جتنی زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اس کی اپنی آخرت بنے گی۔ آئیے حضرات، ہم
ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زندگی کے حالات معمول کی طرف تھوڑے تھوڑے سرکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 1.5 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ جس میں مختلف قسم کی پابندیوں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ آنے جانے پہ پابندی، خوشی اور غم میں شریک ہونے میں پابندی، اور پتہ نہیں کیا کیا سب پابندیاں کہ انہی پابندیوں میں ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ بر و بحر میں اگر برائی عام ہوئی ہے، بگاڑ عام ہوا ہے، فساد پھیل گیا ہے، تو اس کی وجہ انسانوں کے کرتوت ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ ان کے اپنے اعمال ہیں، انہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ زمین میں، پانی میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ یہ بگاڑ عام ہو جاتا ہے مختلف قسم کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ لوگوں کے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں نے جو بہت ساری برائیاں کر رکھی ہیں ان میں سے تھوڑے کا مزہ ان کو چکھایا جائے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے سارے کرتوتوں کی سزا ان کو یہیں بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس طرح کی جو بھی پابندیوں کی زندگی یا مختلف قسم کی بیماریوں کا عام ہونا، قحط سالی پڑنا، یا اس طرح کی اور بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے لوگ جو دوچار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ انسانوں کے اپنے اعمال اور یہ خود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کے کرم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی چھوٹی سی اور مختصر سی سزا کے ذریعے ہمیں اپنی غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ ہم بندے جو اللہ تعالیٰ کو بھلا کر، یوم آخرت کو بھلا کر جس طرح سے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگ، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، کہ ایسی ہلکی سی سزا بھگتنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم ہلکا سا عذاب لوگوں کو چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب چھوڑ کر، بالکل وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہاں بھی مقصد اور اس کے پیچھے بھی حکمت اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اور اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے گناہوں کی، اپنے معصیتوں کی اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے دوچار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشت ہمیں ہمارے اپنے گناہوں اور ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا میں ہمیں پوری طرح سے پکڑتے نہیں ہیں، بلکہ ڈھیل دے کر، ہماری اپنی زندگیوں میں مہلت دے کر ہمیں ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ ہم اپنی گناہوں سے، اپنی معصیتوں سے اور اپنی شہوات کے پیچھے دوڑنے سے ہم باز آ جائیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ
حالات اسی لیے بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک حالت کی قدر و قیمت اس کی ضد کے ذریعے ہمیں بتایا جائے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دن کے اجالے کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ جب رات آتی ہے اور سارا اجالا ختم ہو جاتا ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کس قدر دن کی اہمیت ہے، روشنی کی اہمیت ہے۔ اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جب پرسکون پوری کائنات ہو جاتی ہے تو دن کے ہنگاموں سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھو، ایک پرسکون وقت گزارنے کے لیے رات کی بھی تم کو ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اس کائنات میں یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو امیر کبیر بنایا اور اچھا خاصا کھاتا پیتا بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پر وقتاً فوقتاً ایسے بندوں کو بھیجتا ہے جو ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں، مانگنے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو یا کوئی باہر کا بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اس طرح کے حالات سے یہ عبرت لے اور سوچے کہ یہ بندہ جو آج میرے گھر پر آ کر مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مجھ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہیں ہماری اپنی نعمتوں کو ہمیں پہچانوانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے کہ ہم گلی گلی مانگتے نہیں پھر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بڑے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پڑھے لکھے اور منصب پر ہونے والے کتنے لوگوں کے سامنے پلی جیسے لوگ جو وزن اور بھاری بھاری چیزیں اٹھا کر لوگوں کے کام آتے، ایسے لوگوں کے مناظر اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے سامنے لاتا ہے تاکہ انہیں اپنی اس اللہ کی نعمت کا احساس ہو کہ آج یہ بندہ ہے جو میرا اپنا سامان اٹھاتا ہے، میری گاڑی دھوتا ہے یا فلاں کام کرتا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا عیش و آرام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا اس کائنات میں قانون ہے جو بالکل ایک ضد کے ذریعے، جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ عام طور پر ایک نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی ضد اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ہم لوگ جس طرح سے عیش و آرام کی معمول سی زندگی ہم جو گزارتے آ رہے تھے، مگر اس معمول کی زندگی میں ہم نے اپنے رب کو فراموش کر دیا، خدا کو فراموش کیا بلکہ خود کو فراموش کر کے خدا فراموشی تک ہم پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہماری ہلکی سی پکڑ ہو اور ہمیں غفلت سے بیدار کیا جائے، تو اس لیے پوری دنیا کے یہ حالات ہو گئے۔ کس کس طرح کی پریشانیوں سے ہم نہیں گزرے ہیں، خاص کر وہ بندے جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے تھے، تو ان سب کے حالات کیسے کیسے ہو گئے اور کتنے کتنے وقت کے ان کے گھروں میں فاقے نہیں ہو گئے۔ کتنی چیزیں سب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہاں اس وقت موجود سارے لوگ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ ہوش مند ہیں تو ایسے لوگ واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر یہ سارے حالات انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان سب سے ہم کو عبرت لینا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت ایسا بھی گزرا کہ ہماری اپنی عبادت گاہیں، اللہ کا یہ گھر، یہ بھی وقت کے کسی وقت کے لیے بند ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے دو چار لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری طریقے سے مسجد بند نہ ہو جائے، مؤذن اور امام صاحب اور ایک دو آدمی کے ساتھ بھی نمازیں پڑھی جاتی رہی۔ اللہ کے وہ بندے جن لوگوں کا دل ہمیشہ مسجدوں سے اٹکا رہتا ہے، تو ان پر یہ حالات کتنے شاق نہیں گزرے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ آج بہت سارے حالات
اپنی معمول کی طرف چلے آ رہے ہیں، تو ابھی ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے۔ مساجد کھلنے کے لیے انتظار میں رہے ہم، لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ مسجدیں تو کھل گئی مگر مصلیوں کی تعداد اپنی جگہ پر ویسی کی ویسی رہی۔ خاص کر فجر کی نماز میں اگر دیکھا جائے تو کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محلے کے اور سارے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پھر سے اپنا جو ہے انعام کیا ہے، ہمارے اپنے لیے مسجدیں بھی کھل گئیں اور دیگر سارے حالات بھی دھیرے دھیرے معمول پر آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا اور اپنا جائزہ لے کر ہمارے اپنے اندر ہر آدمی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اپنی اپنی جگہ پر خود اپنا جو نا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہی خرابیوں کی وجہ سے پوری امت کو، پوری بستی کے لوگوں کو اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچ کر دیکھے اور اپنا جائزہ لے اور اپنے اندر جو کچھ بھی خامی خرابی ہے اسے سدھارنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کا بقا یا ان نعمتوں کا باقی رہنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری سے کام لیں گے۔ اور شکر گزاری یہی کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو بات بتاتے ہیں حدیث قدسی میں کہ کوئی بھی بندہ میرے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعہ ایسا استعمال نہیں کر سکتا جو کہ میں نے اس کے اوپر فرائض نافذ کیے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے فرائض بجا لا کر کوئی بندہ جس قدر اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ذریعے یا کسی اور عمل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے اپنے فرائض اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری اپنی روز مرہ کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات، تو یہ سب پورے 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے لیے زندگی گزارنے کے کیا کیا احکام بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل محفوظ ہے، لیکن یہ سب اپنی جگہ پر کتابوں میں تو محفوظ ہے، لیکن آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بھی کرائیں یا ان لوگوں کے سامنے کرائیں جو لوگ آپ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ سے ناواقف لوگوں کا ذہن اور الٹی سیدھی باتوں سے بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غیر لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں اور آپ پر مختلف قسم کی جملے کستے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ اپنی زندگی میں نہ اپنا کر آپ کا صحیح معنوں میں تعارف اور انٹروڈکشن دنیا والوں کو ہم نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے مطابق چلنے کی ہم سارے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ زندگی گزارنے کا ہمیں دیا ہے، مختلف زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی بات کو لے لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے، مگر ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے آس پاس ہم سے ملنے جلنے والے جتنے غیر مسلم ہیں، سب کے سامنے ہم اس طرح کی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ مجھ میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو پھر کیسے یہ ہم لوگ
اپنے آپ کو کب سدھاریں گے، اور کس طرح سے ہم ہمارے اپنے دین کی باتیں دوسروں تک خاموشی کے ساتھ بھی پہنچانے کا ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے معاملات میں، ہماری اپنی رہن سہن میں، پہننے اوڑھنے میں، ان ساری چیزوں میں اگر ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں گے تو یقیناً یہی چیز دوسرے لوگوں کو اپیل کرنے والی ضرور ہوگی۔ تو حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جس طرح کا دور اللہ تعالیٰ لے آیا تھا، مختصر سی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ کیسے کس کس کے کتنے عزیز و اقارب اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو لوگ باقی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی زندگیوں میں مہلت دی ہے، انہیں ڈھیل دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنا جائزہ لیں۔ میں نے عید کے خطبے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ خاص کر ہمارے اپنے نوجوان اس وقت کس قدر بگاڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی جوانی بھی برباد کرتے جا رہے ہیں، اپنا پیسہ اور اپنی عمر سب کچھ برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف ان نوجوانوں ہی کا ہاتھ نہیں بلکہ ان کے اپنے ماں باپ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ کبھی ان کی باز پرس کرتے نہیں، ان سے کبھی پوچھتے نہیں کہ اتنا وقت آپ کہاں گزار کر آ رہے ہیں۔ آپ موبائل فون ریچارج کر کے دیتے رہتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنی خواہشات پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض گھروں کی یہاں تک بات سننے میں آئی ہے کہ نوجوان جب ان کو پیسہ نہیں ملتا ہے تو خود اپنے گھر میں چوری کرنے کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے، اپنے ہی گھر چوری کر کے اپنا ہی پیسہ لے کر جا رہا اور اپنی شہوات کے پیچھے، کیونکہ یہ ایسی ہی چیز ہے کہ آج دنیا میں ہر طرح کی برائی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آدمی کرنے کے لیے بالکل سب اس کے لیے وسائل بالکل مہیا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ آدمی برائی کی طرف خود چل کے جاتا تھا تو آدمی کو شرم محسوس ہوتی تھی، اور آدمی یہ سوچتا تھا کہ کہیں کس کی بچ کے جانے کی کوشش کرتا کہ کہیں کسی کی نگاہ تو نہیں مجھ پر پڑ رہی ہے، کیا کروں۔ لیکن آج یہ جو چھوٹا سا کھلونا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کی وجہ سے برائی بالکل بیٹھے جگہ ہر آدمی کے سامنے، اس کی نگاہیں، اس کے کان، سب کچھ ایسے ہی کہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں جن چیزوں کو دیکھنا ہے، جو سننا ہے وہ تو نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں دیکھنا نہیں سننا یہ سارے کام ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے لیے یہ حالات بدلے ہیں، اور زندگی اگر معمول پر آ رہی ہے تو ان سب کے پیچھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی ہے تو تنگی کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو بدل لیں گے تو ہم بھی تمہارے اپنے حالات بھی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ضرورت ہم ہی بندوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اس طرح کی جو بھی پریشانیوں کی، مصیبتوں کی جو حالات ہیں انہیں بالکل بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو، مرد ہو عورت ہو، اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اچھے حالات برے حالات کے بعد آ رہے ہیں تو ان اچھے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم میں سے جو بندے اپنی اپنی جگہ پر کسی بھی طرح کی کوتاہی میں، معصیت میں، برائی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی طرف لوٹنے اور توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.